اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج میں پیغمبروں کی کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر ذکر لے کر آئی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ اپنی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہی کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد راحیل کے بطن سے ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بنیامین رکھا گیا، اور اس کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد راحیل کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے ناز و نم سے بیٹے کی پرورش شروع کی۔ یہی وجہ تھی کہ دوسری بیوی کی اولادیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 ستیلے بھائی ان سے بہت جلتے تھے، اور ہر وقت ان کی یہی کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے تاکہ پھر وہ باپ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت 12 برس کے ہوئے تو ایک رات انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے جو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، عزیز بیٹے، تو نے جیسا خواب دیکھا ہے بالکل ایسی ہی تعبیر ہوگی۔ تیرا رب تجھے بادشاہت اور بہت زیادہ عزت سے نوازے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں اور مہربانیاں نچھاور کی تھیں۔ اس واقعے کے بعد ستیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سیر پر جانے کی بات چھیڑی، اور چہیتے بیٹے نے پہلی مرتبہ اپنے باپ سے سیر پر جانے کی فرمائش کی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا اشتیاق اور شوق دیکھتے ہوئے انہیں اپنے ستیلے بھائیوں کے ساتھ صحرا کی سیر کو جانے کی اجازت دے دی، اور پھر صحرا میں سیر کے بہانے وہاں لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا اور جس طرح انہیں کنویں میں پھینکا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی انہیں کنویں میں پھینک کر خوشی خوشی ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے واپس گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو اس سے بیشتر کہ وہ کچھ کہتے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بےتابی سے پوچھا، کہاں ہے میرا یوسف؟ اس پر یوسف علیہ السلام کے 10 ستیلے بھائیوں نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر بتایا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے بھیڑیے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دبوچ لیا۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے بکری کے خون سے رنگی ہوئی خون آلود قمیص اپنے باپ کے سامنے پیش کر دی۔ بیٹوں کی زبانی یہ المناک واقعہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام پر تو جیسے سقطہ طاری ہو گیا، اور انہیں اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک عرصے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے مصر پہنچے تو وہاں بیٹے سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹے بے اختیار لپٹ کر رونے لگے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے جدائی کے عرصے میں پیش آنے والے واقعات پر گفتگو کی تو انہوں نے اپنے والد سے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے ستیلے بھائیوں کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کری، خدا نے ان کی دعا قبول کی اور وہ معاف کر دیے گئے۔ انتقال کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 125 سال کی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو میں نے بہت مختصر واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو بیتی یہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا برا سلوک کرنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو معاف نہیں کرتے، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں کہ آج سے ہمیں سب کو معاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں،
رات کو سب کو معاف کر کے سویا کریں، سب سے معافی مانگ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔